اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن صلوات آج انشاءاللہ تعالی آخری درس ہوگا اور اس کے بعد چونکہ امتحان بھی اس کا لینا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اگلے جمعے کو اس کا امتحان ہوگا اور میں انشاءاللہ تعالی آج امتحان کی بات والی کلاس میں تیاری بھی کرا دوں گا۔ تو یہ آیا مشہور و معروف آیا ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ سر آپ کے مائک کا وہ لگا ہے؟ ہاں لگا ہوا۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ یہ یاد رکھیے، روز قیامت پروردگار عالم انسان کو درجہ قرآن کی تلاوت کے حساب سے دے گا۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے کہ بلا شک و شبہ جنت میں ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے، جنت میں نور ہی جاتا ہے۔ نوری بننے کے لیے شرط اساسی یہ ہے کہ انسان کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا چاہیے۔ جب تک متمسک نہیں رہتا ہے تب تک انسان نورانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن پہ توجہ نہ دیں، بلا شک و شبہ عالم برزخ میں اس بشر کو پڑھایا جائے گا۔ عالم برزخ کا نام عالم تکمیل الاعمال بھی کہا جاتا ہے۔ انسان گناہ گار ہیں، وہاں اولاد صالح ہے، یہاں سے کوئی بھیجتا ہے، تو اگر گناہ گار ہیں گناہ عذاب میں تخفیف ہوتا ہے، اگر مومن ہے تو درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس جنت کے درجے مقام جو انسان کو ملتا ہے دنیا میں، جس قدر اس کا آل محمد سے عقیدہ ہے نا، اسی حساب سے اس کو درجہ دیا جائے گا۔ جتنی اس نے اتباع کری ہے، اطاعت کری ہے آل محمد کی، قرآن سے عشق و علاقہ و محبت اس نے رکھا ہے، اسی حساب سے روز قیامت اسے درجہ دیا جائے گا۔ قاری قرآن کو کہا جائے گا، اے قاری قرآن، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں اور آگے بڑھیں۔ تلاوت کرتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، درجہ ملتا جائے گا۔ اسی طرح سے آل محمد کی محبت کی بھی یہی حال ہے۔ جتنی دنیا میں محبت تھی، اسی طرح سے اسی انداز میں روز قیامت محبت کے حساب سے اس بشر کو، اس انسان کو درجہ دیا جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ خدا کا لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا۔ کسی نہ کسی طرح سے پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن صحیح، 1 دن صحیح قرآن سے وابستہ ہے۔ آخری جو درس ہے انشاءاللہ تعالی چند دقائق میں، درس یہ ہے کہ وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، وہ کل کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ بس وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 7 ہیں۔ پہلا حرف اگر حروف مدی کتنے ہیں؟ الف، واو، یا، جو بڑی حرکات بھی کہلاتے ہیں۔ یہ حروف مدی کرسی قرار پائے حمزے کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ حروف مدی تلفظ نہیں ہوں گے۔ جب تک سر دوبارہ بتائیں۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں انشاءاللہ چل جائے گا۔ وہ حروف جو
لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں پڑھے نہیں جاتے پہلا حرف دیکھیں، اگر حروف مدی کتنے ہیں؟ الف واو یا، یہ حروف مدی ہیں. حمزہ، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے لیے کرسی قرار پائے ہیں. دیکھیں کرسی کا معنی کیا ہے؟ کرسی کا معنی یہ ہے کہ یہ حروف مدی ہیں، اس کے اوپر حروف مدی کے اوپر ڈائریکٹ حمزہ لکھا ہوا ہو. دیکھیے مثال، اس کے لیے مثالیں دیکھیے آپ. مثلا سا دیکھیں سا الف ہے یا نہیں ہے؟ الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا. ایک دوسرا اس کے لیے مثلا مومنون، ایک مومنون ہے، مومنون نہیں ہے، مومنون حمزے کے ساتھ. دیکھیں یہ مومنون حمزے کے ساتھ. واو کے لیے مثال ہے نا. یا کے لیے مثال مثلا دیکھیں یوب، دیکھیں یوب دی او، دیکھیں یوب دی او، دیکھیں یا کے اوپر حمزہ ہے یا نہیں ہے؟ اب واضح ہو گیا. بس اگر یہ حروف حمزے کے لیے کرسی قرار پائے، پایا قرار پائے، یعنی ان حروف کے اوپر حمزے لکھا ہوا ہو جہاں کہیں بھی، تو یہ حروف تلفظ نہیں ہوں گے، نہیں پڑھے جائیں گے، حمزے پڑھا جائے گا. سب کے لیے مثال، حمزے الف کے لیے سالہ ہیں، واو کے لیے مؤمنون ہیں، یا کے لیے یوبدئ ہے. یہ واضح ہو گیا. ایک دوسرا مقام، ابھی نہیں، ہم حمزے کی بات نہیں، الف کی بات ہے. الف واو اور یا کے لیے کیا قرار پائے ہیں؟ کرسی قرار پائے ہیں. یہاں پر کیا بات تھی؟ حمزے کے لیے 3 حروف کرسی قرار پائے تھے. اب یہ نہیں ہے، کیا ہیں؟ خود الف واو اور یا کے لیے کرسی قرار پائے ہیں. ایسی جگہ جہاں پر کیا ہو، یا ہے اس کے اوپر الف لکھا ہوا ہو، یا واو ہے اس کے اوپر الف لکھا ہوا ہو، تو اس وقت کیا ہے، یہ یا اور واو یہ دونوں کیا کہتے ہیں، تلفظ نہیں ہوں گے، الف پڑھا جائے گا. یہ واضح ہوا. مثلا اس کے لیے مثال دیکھیں، خود موسیٰ، حضرت موسیٰ دیکھیں موسیٰ یا ہے یا نہیں ہے؟ یا کے اوپر الف لکھا ہوا. عیسیٰ یا ہے نہیں ہے؟ یا کے اوپر الف لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا؟ الف پڑھا گیا ہے یا نہیں پڑھا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد موسیٰ عیسیٰ ہیں. موسیٰ اور صلاۃ، واو کے لیے دیکھیں صلاۃ، واو کے اوپر کیا لکھا ہوا؟ الف. یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، الف پڑھا جائے گا. صلوات نہیں پڑھا جائے گا، صلاۃ پڑھا جائے گا. دیکھیں یہ 2 الفاظ ہیں، ایک الف کا آگے پیچھے کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. دیکھیں اسی کو ہی اگر آپ اس طرح لکھیں، مثلا صلاۃ، دیکھیں واو کے بعد اگر الف لکھا جائے تلفظ کیا ہوگا؟ صلوات. کیا پڑھیں گے آپ؟ صلوات. اگر یہی الف واو کے بعد لکھا جائے تو یہ پڑھا جائے گا صلوات. یہی الف واو کے اوپر لکھا جائے صلاۃ. واضح ہوا نہیں ہوا؟ بس یہ 2 مثالیں ہیں. الف واو اور یا کے لیے کرسی قرار پائیں، وہاں پر یا اور واو تلفظ نہیں ہوں گے، الف پڑھا جائے گا.
مثال اس کے لیے موسیٰ یا کے لیے، صلاۃ واو کے لیے، یہ دو ختم۔ تیسرا مورد، 6 جگہوں میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ دیکھیں 6 جگہوں میں، یہ 6 ہے، یہ 6 ہے، 6 جگہوں میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ یہ 6 کون سے الفاظ ہیں؟ جگہیں الفاظ کون سے ہیں؟ 6 الفاظ۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ دیکھیں دیکھیں اولئک، کیا لکھا ہوا؟ اولئک لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ہے، واو کے ساتھ لکھا ہوا۔ آپ دیکھیں قرآن میں پہلا پیج ہے، اس میں پیج میں دیکھیں اولئک الف لام کے بعد دوسرے صفحے میں اولئک لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے واو کے ساتھ۔ اولئک پڑھا جاتا ہے، اولئک واو نہیں پڑھا جاتا ہے، ایک۔ دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اولو، اولو، اولو لکھا ہوا ہے، جبکہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ اولو۔ تیسرا شاباش، اولی، لکھا ہوا ہے اولی، پڑھا جاتا ہے اولی۔ یہ 3 نظر آ رہے ہیں؟ اچھا ادھر لکھتا ہوں، اچھا اولو، اولی، اولائی، اولائی، ٹھیک ہے، اولائی لکھا ہوا ہے، اولائی پڑھا جاتا ہے، اولائی۔ پانچواں کون سا ہے؟ او لاتی، او لاتی، دیکھیں لکھا ہوا ہے اولاتی، پڑھا جاتا ہے اولاتی۔ آخری لفظ کون سا ہے؟ سأریکم، چھٹا سا، دیکھیں سأریکم لکھا ہوا ہے، جبکہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ سأریکم، سأریکم، اریکم، یہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ 6 الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جہاں پر واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یاد کریں۔ مثلا امتحانی سوال، وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں، تحریر فرمائے ان میں سے یہ 3۔ اس کے بعد وہ الفاظ کتنے ہیں جہاں واو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا؟ وہ الفاظ کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ اولئک، اولو، اولی، اولائی، اولاتی، سأریکم۔ یہ دیکھیں یہ 3 آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد 4 اور ہیں، مٹاؤ یہ بھی دیکھیں ذہن میں رکھے 3۔ آئے گا انشاءاللہ۔ 3 موارد تو ہو گئے نا، چوتھا مورد مثلا الف جمع کے صیغوں میں انشاءاللہ تعالی ادبیات میں آئیں گے تو ایک صیغہ جمع میں آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے، یعنی صیغہ جمع اور غیر جمع میں امتیاز اور تفریق کے لیے۔ مثلا دیکھیں قال سے قالو ہے، قالو میں دیکھیں بعد میں یہ الف لکھا جاتا ہے، قالو۔ مثلا اس کے لیے ایک اور ضربو،
دیکھیں ضربو میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں صیغہ جمع میں ایک الف لکھا جاتا ہے تاکہ جمع اور غیر جمع میں فرق بیان کرنے کے لیے۔ یہ ایک ادبی لفظ، وہ کیا کہتے ہیں، صرف میر کی بحث، ادبیات کی بحث ہے، اس کو رہنے دیجیے۔ اتنا جانیے کہ قرآن میں صیغہ جمع کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جمع کے صیغوں کے آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ مثال ہے، اس کے لیے دیکھیں صیغہ جمع کے آخر میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4، صحیح ہے 4۔ اچھا اس کے بعد ایک 4 تو 3 4 اور کیا ہیں؟ حمزے ہیں نا، حمزے وصل، ایک حمزے قطع ہیں اور ایک حمزے وصل ہیں۔ قطع اور وصل میں کچھ فروق ہیں، ان میں سے مین فرق یہ ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی حمزے کے اوپر صاد لکھا جائے نا وہ حمزے وصل کہلائے گا، حمزے کے اوپر چھوٹا سا حمزے لکھا جائے الف کے اوپر وہ حمزے کیا ہوگا؟ حمزے قطع کہلائے گا۔ اور حمزے قطع گرتا نہیں ہے، ابتدا میں بھی آتا ہے، وسط میں بھی آتا، جہاں کہیں بھی آ جائیں گرتا نہیں۔ حمزے وصل ابتدا میں نہیں آتا ہے، حمزے وصل جب وسط میں ابتدا میں آتا ہے، وسط میں آنے کی صورت میں حمزے وصل کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں اس کے لیے ایک لفظ ہے، مثلا اضرب، یہ الف ہے نا، یہ الف، یہ اب آپ ذہن میں رکھیں، حمزے اور الف میں 2-3 فرق ہیں، اس دن آپ کے خدمت میں بیان ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں کہیں پر یہ حمزہ الف جیسا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر حرکات ہو، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہو، تو کیا کہیں گے ہم؟ حمزے ہی کہلائے گا، یہ حمزے ہوگا، یہ حمزے ہے۔ واضح ہو گیا؟ یہ حمزے ہیں، یہ حمزے اس کو کہتے ہیں حمزے وصل۔ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے نا یہ حمزے وصل گر جاتا ہے۔ مثلا یہ لفظ آ گیا فاضرب، دیکھیں یہ فا آ گیا فاضرب، فاضرب نہیں ہوگا، فاضرب ہوگا، یہ الف کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ واضح ہو گیا؟ بس 5واں مقام حمزے وصل وسط کلام میں، وسط کلام سے مراد کلام کے درمیان ہے، گر جاتا ہے۔ یہ 5واں حمزے وصل وسط کلام، وسط عربی میں کہتے ہیں درمیان کو، کلام کے درمیان میں بیچ میں آنے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا؟ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اس میں کوئی مشکلہ ہے، کسی کو کسی میں سمجھ میں نہیں آیا ہو نا بتائیے۔ اچھا اس کے بعد 6واں لفظ کون سا ہے؟ اگر حمزے وصل سے پہلے حروف مدی آ جائیں تو یہ حروف مدی تلفظ نہیں ہوتے ہیں حمزے وصل سے پہلے۔ اگر حمزے وصل سے پہلے حروف مدی آ جائیں تو یہ حروف مدی آ جائیں تو پڑھے نہیں جاتے ہیں، ختم، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں مثال اس کے لیے آپ بتائیں، مثال مثلا دیکھیں ذل عرشی، ذل، دیکھیں آل عرشی، آل یہ حمزے وصل ہے یا نہیں ہے؟ ابتدا میں آیا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہو نا، آل عرشی ہے، دیکھیں اس سے پہلے ذو آیا ہوا ہے، یہ واو ہے،
یہ واو کیا ہے؟ واو مدی ہے، لہٰذا یہ واو جب آپ ملا کر پڑھیں گے نا یہ واو تلفظ نہیں ہوگا۔ بس اگر حمزے وصل سے پہلے حروف مدی آ جائیں تو یہ حروف مدی تلفظ نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کیوں تلفظ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سی بحث ہے انشاءاللہ۔ اس کا زال ہے، اس کے اوپر پیش ہے، جی ذل پڑھا جائے گا اور یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ چونکہ یہ الف، یہ العرش ہے نا، یہ حمزے وصل ہے، ابتدا میں آیا ہوا ہے، حمزے وصل ہیں، تو جہاں کہیں الف لام کے ساتھ جو آتا ہے نا ابتدا میں وہ حمزے وصل کہلاتا ہے۔ یہ حمزے وصل ہے، اس سے پہلے دیکھیں واو آیا ہوا ہے، یہ واو حروف ساکن ہے مدی میں سے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ بس کیا ہوا؟ اگر حمزے وصل سے پہلے حروف مدی آ جائیں تو پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ مثال اس کے لیے ذل عرشی، فی المدینہ، دیکھیں فی المدینہ، دیکھیں یا کے لیے فی ہے نا، دیکھیں فی، دیکھیں حالانکہ فی المدینہ میں فی المدینہ ہوتا ہے نا، یہاں پر چونکہ الف سے پہلے یا حروف مدی آنے کی وجہ سے یہ یا نہیں پڑھا گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ آپ تلفظ فرمائیں گے فی المدینہ۔ یہ واضح ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آخری لفظ، آخری مورد، بس وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، کل کتنے ہیں؟ 7، ان میں سے 3 گزر گئے ہیں، چوتھا یہ ہیں، پانچواں حمزے وصل وسط کلام میں آنے کی صورت میں گر جاتا ہے، چھٹا اگر حمزے وصل سے پہلے حروف مدی آ جائیں تو پڑھے نہیں جاتے ہیں، 7واں آخرین مورد۔ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو مٹا دو، دیکھیں آخری مورد ہے۔ اس میں مختصر سی تفصیل ہیں، یہ توجہ فرمائیں۔ آخرین مورد یہ ہیں کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی الف اور لام ہوتے ہیں نا، الف لام میں پہلا والا کیا ہوتا ہے؟ حمزے وصل ہوتا ہے، میں الف حمزے وصل ہے۔ بس جہاں کہیں بھی الف لام آتے ہیں، لام کے بعد حروف تہجیج آتے ہیں نا، تو 2 صورتیں ہوا کرتی ہے، یا لام کے بعد حروف تہجی میں سے حروف شمسی آئیں گے، یا لام کے بعد حروف قمری آئیں گے۔ توجہ، یہ تو حروف شمسی اور حروف قمری، قمری کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ اگر لام کے بعد حروف قمری آ جائیں تو یہ لام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر الف لام کے بعد الف لام کے بعد اگر الف لام کے بعد حروف شمسی ہے، شمسی آ جائیں تو کیا ہوگا؟ لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیے 2 صورتیں ہیں، الف لام کے بعد حروف تہجی آ جاتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اب حروف تہجی میں سے کچھ حروف شمسی ہیں اور کچھ حروف قمری ہے، تو اگر الف لام کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو یہ لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اس کے لیے خود وہ شمس، دیکھیں والشمس نہیں پڑھیں گے، یہ الف تو خیر اتصال کی وجہ سے گر گیا نا،
واو کا ملنے کی وجہ سے حمزے وصل گر جاتا ہے، اس کو رہنے دیں۔ اب رہتی ہے بات لام پر، لام کیا ہوگا؟ آیا پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ لام نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ چونکہ لام کے بعد حروف شمسی آئے ہوئے ہیں۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں اگر الف لام کے بعد حروف قمری آ جائیں لام پڑھا جائے گا، جیسا شاباش وال، دیکھیں مثال اسی کے لیے، والقمر، والقمر، یہ قمر قاف حروف قمری میں سے ہے۔ حروف قمری دیکھیں، حروف قمری، عجباً، عجباً کی، خوفن، خوفن، حقن، غمیون۔ دیکھیں کتاب میں بھی یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، عجباً کی، خوفن، حقن، غمیون۔ دیکھیں عین، جیم، با، 3 الف 4 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کا 5، ہا 6 چھوٹا ہا، خا 7، واو 8، فا 9، ہا 10، قاف 11، غین 12، میم 13 یا 14۔ بس حروف قمری کتنے ہیں؟ 14۔ اس لفظ میں جمع ہے حروف قمری، دیکھیں عجباً کی، خوفن، حقن، غمیون، یہ حروف ہیں قمری ہے۔ جزاک اللہ، یہ حروف قمری ہیں۔ بس ساتواں مورد کون سا ہوا؟ اگر الف لام کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مثال والشمسی، اگر حروف قمری آ جائیں لام پڑھا جاتا ہے۔ اچھا کسی نے کہا والحمد، والحمدللہ، وال کون سا، یہ کون سا حروف ہے؟ ہا کون کس حروف میں سے ہے؟ کدھر ہے قمری میں سے؟ بتاؤ مجھے۔ والحمد کی بات کر رہا ہوں، والحمد، الف لام کے بعد ہا ہے، یہ ہا حروف شمسی میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ادھر دیکھیں حروف قمری میں سے، ہاں جزاک اللہ، شاباش، حروف قمری، ہا، حقن میں ہا، صحیح ہے۔ ہا کیا ہے؟ والحم میں، یہ حروف قمری میں سے، لہذا لام کیا ہوا ہے؟ پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا؟ جزاک اللہ۔ بس ہاں الحمد حروف قمری میں سے ہے، دیکھیں حقن، دیکھیں بقیہ حروف شمسی، ہاں یہ حروف قمری ہیں 14، بقیہ حروف شمسی ہیں۔ ورڈ دیکھیں، ورڈ اس وقت بنے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، جب حروف قمری مشخص ہے نا، اس کے لیے الفاظ بنے ہیں، ورڈ بن گیا۔ اب حروف شمسی بقیہ حروف شمسی ہیں، ان کے علاوہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، رکھنے کے بعد ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ حروف قمری میں سے ہوں گے، وہ شمسی میں سے ہوں گے۔ ہاں دوبارہ سمجھا دیں کہ اگر کسی لفظ سے پہلے حمزہ وصل آ جائے، اور اس کی ایگزامپل جو فضرب، اسی کی ایگزامپل ہے سر؟ ہاں جی فضرب، اضرب ہے اصل میں، فضرب ہے۔ کسی لفظ اگر حمزے وصل سے پہلے کوئی لفظ آ جائیں تو حمزے وصل گر جاتا ہے، یہ اس کے لیے اضرب ہے، فضرب، یہ اضرب پڑھا جاتا ہے۔ اگر اضرب سے پہلے فا اگر مل گیا، فا، تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ہوا، دیکھیے 7 مورد مکمل ہو گئے ہیں۔ فضرب، ہاں یہ دیکھیں لیکچر یہاں تک کافی ہے۔ درس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی کچھ اور مطالب ہیں، وہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابھی جو 5-10 منٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ کیا الحم کی تلاوت فرمائیں، آخری تلاوت ہیں، اور الحم میں وہ قواعد جو ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں اول سے آخر تک، دیکھیں
ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں تک کافی ہے، آج کا درس مکمل ہوا، اب یہ پریکٹیکل شروع ہو رہا ہے۔ جو کتابیں لکھی ہیں پاکستان میں، پاکستانیوں نے ہمارے، وہاں پر دیکھیں تو بالکل مخلوط ہیں، کون سا قانون ناظرہ کا ہے، کون سا قانون تجوید کا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب تک جو میں نے پڑھائے ہیں یہ تمام قواعد ناظرہ کے ہیں، تجوید کے نہیں ہے، سوائے وہ حروف اطباق اور تلفظ حروف کے کچھ جو میں نے بتا دیے ہیں مخارج حروف، وہ تجویدی بحث ہے۔ بقیہ سارے جو ابحاث میں نے پڑھائے ہیں سارے ناظرہ کے ابحاث ہے۔ ناظرہ آپ کا کلی مکمل ہوا، اور جب کہ یہ تقریباً ایک مہینے کا درس ہے، واضح ہوا، تطبیق کے ساتھ پریکٹیکل کے ساتھ 1 مہینے کا درس ہے۔ 5 کلاسوں میں انشاءاللہ کچھ اور مطالب ہیں، اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تو باقی اصل مطالب مکمل ہوئے۔ ان میں سے ایک اور مطلب مثلاً 4 ایسے الفاظ ہیں جہاں پر صاد کے اوپر ایک سین بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں 4 ہیں، جبکہ 4 نہیں ہے 5 ہے۔ کس طرح سے؟ صراط بھی ہے، دیکھیں کتابوں میں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے مثلا یابسطو 1، بسطہ 2، خدا آپ کو بلا کریں، مسیطرون 3، میں بعد میں لکھواؤں گا اگلی کلاس میں، فقط اشارہ کر رہا ہوں، مسیطر 4۔ اس کے بعد کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا کہ پہلے جو 2 الفاظ ہیں نا اس میں آپ سین کے ساتھ تلفظ کریں، دوسرے 2 الفاظ میں صاد کے ساتھ تلفظ کریں، پہلے اس میں سین کے ساتھ جائز نہیں ہے، یعنی صاد کے ساتھ جائز نہیں، کیوں نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو اوپر صاد کیوں لکھا ہوا ہے، سین کیوں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک معقول بات ہے، جب نہیں ہے تو کیا پاگل پنی ہے، کیوں لکھا ہوا ہے سین؟ سین کا معنی یہ کہ دونوں جائز ہے، ہاں بہتر صحیح ہے، مثلا 2 الفاظ میں سین کے ساتھ تلفظ کرنا بہتر ہے، بات والے 2 الفاظ میں صاد کے ساتھ تلفظ کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں تفصیل دوں گا۔ ان میں سے ایک اور ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ صراط۔ صراط کے اوپر دیکھیں ایک چھوٹا سا سین ہے یا نہیں ہے؟ سین ہے نا، کیا مطلب؟ صراط بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، صراط بھی صاد کے ساتھ بھی سین کے ساتھ دونوں تلفظ جائز ہے، جبکہ یہاں پر روایات کے مطابق جہاں تک میں نے تحقیق کری ہے اس حساب سے روایات میں سین کے ساتھ زیادہ بہتر ہے صاد سے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ احمد مددی اس حوالے سے گفتگو ہو گئی ڈسکس، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ روایات میں سین کے بارے میں زیادہ تاکید کیا گیا ہے صاد کے نسبت سے۔ یہ واضح ہو گیا۔ دیکھیں کچھ مطالب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی کلاس میں، ابھی الحم کی تلاوت شروع فرمائیں، مطالب مکمل ہو گئے ہیں، ابھی یہ ان کلمات کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور ہیں کہ قرآن میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے، اکثر بیشتر اشتباہ کر جاتے ہیں، یہاں پر مقام اتصال میں الف نہیں پڑھا جاتا ہے، مقام توقف میں الف پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک انا لکھا ہوا ہے، دیکھیں قرآن میں انا لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ہے، جبکہ الف کی وجہ سے کیا پڑھتے ہیں؟ انا الذی پڑھتے ہیں، انا ربکم سورہ نازعات میں انا ربکم الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ انا نہیں ہے، انا ربکم الاعلیٰ، وہ انشاءاللہ 7 کلمات بھی اگلے اس میں۔ اس کے بعد سخت، مقام سخت ہے، ایک وقف ہے اور ایک سخت ہے، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سخت کیا جاتا ہے۔ سخت اور وقف میں کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں، یہ 4-5 مطالب ہیں وہ اگلی کلاس میں، اور اس کے بعد اول سے آخر تک مختصر سا خلاصہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلاس میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابھی تلفظ فرمائیں، آپ یہاں سے شروع کریں۔ دیکھیں وہ جس پہ کام ہوا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، حرکات وقف وغیرہ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ تلاوت فرمائیں۔ دیکھیں ہا کا تلفظ بالکل صحیح سے ادا کریں، الرحمن الرحیم، ہا چھوٹا ہا اور بڑا ہا میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ پڑھیں دوبارہ، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نہیں، اگر ہم لوگ ہمارا عقیدہ کیا ہے، دیکھیں پھر بات سے بات نکلتی ہے، بسم اللہ آیا جزء
آیا ہے یا جزء سورہ ہے یا نہیں ہے، اس میں غوا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام سور میں جزء کیا ہے؟ سورہ ہے، سورہ کا جزء ہے۔ اور ہمارے بعض برادران کہتے ہیں نہیں ہے، سورہ کا جز نہیں سمجھتے ہیں۔ الحم میں بعض لوگ سورہ کا جز سمجھتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح خلاصہ اختلافات ہے، یہ علوم قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے۔ لہٰذا آپ اس عنوان سے اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، غلط ہے۔ واضح ہو گیا؟ پڑھیں ابھی دوبارہ، دیکھیں ہاں کا صحیح تلفظ نہیں ہوا، پڑھیں بیٹا آپ۔ دیکھیں ہاں صحیح، رحیم میں پھر ہاں نہیں ہوا، یعنی یہ ہے کہ یک نواق، اگر ادھر ہاں صحیح ادا ہو رہا ہے تو اگلے والے لفظ میں بھی ہاں صحیح ادا ہونا چاہیے، کبھی صحیح کبھی نہیں صحیح، صحیح نہیں ہے۔ پڑھیں دیکھیں رحیم، ہیم، ہیم کیا ہیم، ہاں صحیح، حیم، دیکھیں دیکھیں حیم، سانس چڑھتا ہے نا، حیم۔ پڑھیں آئین بھی صحیح، ہم میں ہاں بھی صحیح۔ ابھی آگے الرحمن نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، کی رہنا دے، کی کو دیکھیں مالکی غلط ہے، مالکی ہے۔ پڑھیں دیکھیں آئین کا تلفظ، ہاں کا تلفظ آپ کا بہتر ہے، سوائے یہ ہے کہ ہر جگہ میں ادا نہیں ہوتا ہے یہ ہاں۔ اگر الحم میں صحیح ادا ہوا ہے تو الرحمن الرحیم میں بھی صحیح ادا ہونا چاہیے۔ صحیح نکل رہا لیکن اس کو ہمیشہ ہر جگہ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں بیٹا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے عالمین، الرحمن الرحیم دیکھیں رحیم، مالک یوم الدین مد نہیں مدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں عین حرکات اچھے ہوئے ہیں، باقی ہاں بھی بہتر ہیں، ان کی وہی ہیں۔ کبھی کبھی ہاں کا مخرج صحیح ادا نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ میں ادا کریں، صحیح سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے رحمان میں صحیح ادا ہوا، رحیم، ہیم نہیں ہے، حیم۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں تھوڑا سا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رحیم میں تھوڑا صحیح سے ادا، ہاں صحیح ادا ہو رہا، سوائے یہ بیچارہ اس لفظ رحیم میں پتہ نہیں کیا ہو رہا، وہاں آ کے تھوڑا سا کم ادا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، ہاں حیم، غلط تھک جاتا ہے نا ہاں نکالنے کا، ہمارا گلا کیسے نہیں تھکتا ہے۔ پڑھیں سے آگے کنٹینیو کریں۔ نہیں آپ بس یہ دیکھیں ہاں اور عین کا مخرج دیکھ رہا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا آپ کو الحم یاد نہیں ہے کیا؟ تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھے بغیر پڑھیں تاکہ یہ نماز میں مسئلہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے جلدی سے نہیں، عالمین نہیں، عالمین الف ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھیے ہیم، حیم تھوڑا سا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبدو نے دیکھیں نعبدو ایک ثانین کو یہ سنے نا کہ یہ انہوں نے الہ پڑھ لیا اور مولانا صاحب خاموش رہیں، یہ ہماری توہین ہے۔ آل نہیں کہیں، آل ہے۔ قلقلہ دنیا میں 5 حروف میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں ہوتا ہے۔ تجوید میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے آپ تو وہاں پڑھیں گے۔ الحمدللہ آل نہیں ہے، کیا ہے؟ آل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین عین کا مخرج۔ پڑھیں اما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن۔ دیکھیں جلدی نہیں، اس طرح نہیں، آہستہ سے مخارج۔ نماز میں پڑھتی ہوں ویسے
ہاں ویسے دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رہ نہیں الرحمٰ پڑھیں. الرحمن رہ نہیں رحمٰ الرحمن الرحیم نررحیم. الرحیم دیکھیے رحیم نے ہوتا ہے، رحیم چھوٹا ہا ہے، رحیم بڑا ہا ہے. ایک مرتبہ چھوٹا ہا ہے، کہیں بھی آواز نہیں ٹکراتی ہے، ڈائریکٹ نکلتی ہے. دیکھیں ہادی حسین ہا ہا ہا. ایک مرتبہ چھوٹا ہا نہیں ہے، آواز ٹکراتی ہے بیچ میں، تارہا یا صوتی کہتے ہیں، وہ رگیں جو آواز کی ہوتی ہے نا الگ سی ہیں، ان میں بیچ میں آ کے ٹکراتی ہیں. دیکھیں ہا ہا، اسی کو دیکھیں بیچ میں ہا ہا. رحیم رحیم اس طرح کرتے جائیں تاکہ آپ کا بیچارہ ہا صحیح سے ادا ہو. وہ تو بیچارہ کر دیا نا آپ لوگوں نے، کیا کیا پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس ہاں میں کام کریں، ہاں نہیں ہو رہا، ہاں میں کام. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم حیم 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 پڑھیں. دیکھیے رحیم میں پھر اس کا مادہ ہوا الرحمٰ. پڑھیں نررحیم. ہیم نہیں حیم. ہاں یہ حیم میں آئین میں بھی جب کسرہ حرکت آتی ہے نا کسرہ والی، تو اس میں بھی اکثر بیشتر مار کھاتے ہیں، اکثر بیشتر صحیح تلفظ نہیں کرتے ہیں. اما عین اس کے علاوہ پیش اور زبر میں صحیح، اما عین میں کسرہ کے صورت میں صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں. پڑھیں ابھی آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے نررحیم حیم ہیم نہیں حیم. ہاں الحمد للہ رب العالمین اب دیکھیے الحم میں صحیح ادا ہوا، عالمین میں آئین صحیح ادا ہوا. آگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس 60-70% صحیح ہے. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں تھوڑا سا نررحیم نررحیم، لیکن ادائیگی بہت اچھا ہے. پڑھیں آپ پڑھیں، چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم حیم. حیم. ہاں جزاک اللہ. پڑھیں. دیکھیے یہ آپ ہیں نا جو بچیاں ہیں، آپ کا تلفظ ان کے نسبت سے ہے، یہ آپ کے ماؤں کے جگہ میں ہیں، ان کے نسبت سے آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں آپ سے یہ زیادہ بہتر ہے ان کا تلفظ، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں آپ لوگ محنت کریں، انقلاب لائیں انچولی میں. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جزاک اللہ. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے نررحیم نہیں نررحیم، ڈائریکٹ شاٹ، الرحیم توقف نہیں ہونا چاہیے. آگے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نررحیم الرحیم حیم. ہاں باقی ہاں کا تلفظ بہت اچھا ہے، سوائے حیم میں کم صحیح سے ادا واضح نہیں ہوتا ہے. پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک پھر بدو ہو گیا نا جناب، دو نہیں ہے نا حرکات میں صحیح سے دیکھیں. ہاں یہ اس کا اثر قرآن جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا نا قرآن، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. حرکات اگر آپ کی ناظرے میں صحیح ہو گئی، واقف حرکات بالخصوص حرکات اگر حرکات صحیح ہو گئی، تلاوت کرتے وقت آپ ہی کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا.
वल्ला अगर हरकत सही हो नहीं हो गई ना, फिर उधर भी आके अम्मा यतसाअलून अनिन निबाइल, इस तरह से फिर न आपको मज़ा आएगा न पढ़ाने वाले को मज़ा आएगा, कुछ गड़बड़ होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है, गुजारिश कि हरकत में काम करें, इसी पर इक्तिफा न करें। घर जाएं, जाने के बाद तलफ़ुज़ हद अक़ल अलहम का तलफ़ुज़, अलहम की क़राअत सुने। मैं शायद पहले भी बताया है मैंने, हुसरी क़ारी हुसरी, तहक़ीक़ तरतील नहीं, क्या तहक़ीक़। देखिए एक मरतबा ये है कि हाँ तहक़ीक़ नहीं है, उस दिन भी आपके खिदमत में बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से तेज़ी से पढ़ते हैं। एक तहक़ीक़ है, तरतील है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इस तरह है। एक मतलब तहक़ीक़ है बिल्कुल आहिस्ता से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता से। तहक़ीक़ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अल्फाज की अदायगी, हरकत की अदायगी और सही तलफ़ुज़ ज़्यादा बेहतर तरीक़े से, चूँकि आहिस्ता से पढ़ता है, आहिस्ता से बिल्कुल पढ़ता है, तलफ़ुज़ को वाज़ेह करते हुए, हरकत को वाज़ेह करते हुए दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा कम से कम 10-15 मरतबा अलहम को सुना करें। देखें जब इम्तिहान भी होता है ना, पेपर के अलावा हम अक्सर बेशतर, मैं जहाँ कहीं भी इम्तिहान लेने जाता हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ क़वाइद, हा कहाँ से निकलता है, आइन कहाँ से निकलता है, अच्छा यहाँ क्या होगा, सीन पर नहीं, मैं फ़कत इबारत पूछता हूँ। अगर इबारत में मखारिज सही हैं, क़वाइद सही हैं, तो पूरे क़वाइद भूल भी जाएँ फुल नंबर देते हैं हम, 100/100, वाज़ेह हो गया। अम्मा किसी ख़ाहर को, बरादर को पूरा हिफ्ज़ है, मसला नहीं है, तमाम क़वाइद अव्वल से आखिर तक हिफ्ज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में कमज़ोर हैं, तो उसको फिर नंबर नहीं देते हैं जितना भी हिफ्ज़ हो। फ़ायदा नहीं है ना, क़वाइद क्या फ़ायदा, क़वाइद उस वक़्त फ़ायदे हैं आप इनको फ़ॉलो करें कुरान में। आखिर में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हमारे क़ुलूब में नूर कुरान और नूर अहल बैत से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।